اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی تک جو ذکر آیا ہے ترجمے کا قرآن کریم میں، وہ سب سے پہلے مومنین کا آیا تھا، پھر منافقین کا، کفار کا آیا، کافروں کا، پھر منافقین کا آیا، اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو فرشتوں سے بات چیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ان لوگوں کو بنائیں گے، ان لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون خرابہ کریں گے، حالانکہ ہم آپ کی تعریف کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ سب زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھلا دیے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم، الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اور صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ بہت جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم نے جب ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہوں، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کی بات چیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جو زمین میں لڑے گی بھی، خون خرابہ کرے گی، فساد مچائے گی، ماحول خراب کرے گی؟ آپ کی تعریف کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، آپ کا ایک ایک حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا، فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، تمہیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا بتایا گیا ہے، اور میں تم لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد میں ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ تم بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے نام کیا کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے کہ آپ ہی زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم فرشتوں کو بتاؤ ان چیزوں کے نام کہ کیا کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے ایک ایک کر کے ان چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا پہلے ہی، اللہ تعالیٰ جتلا رہا ہے فرشتوں کو کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی باتوں کو زیادہ جاننے والا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں جو باتیں چھپی ہوئی اور ان باتوں کو بھی جو باتیں ظاہر ہیں۔ کہ تمہیں تو ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون خراب کریں گے، کچھ بھی کریں گے، حالانکہ تم نہیں جانتے کہ یہ زمین میں جا کر کے میری حمد و ثنا بھی کریں گے، میری تعریف بھی کریں گے، میری بڑائی بھی کریں گے اور میری عبادت بھی کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، کفار میں سے، اور وہ کافرین میں سے یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ میرے فرشتوں تم اس کو ہی سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کا حکم مانتے ہوئے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے منع کر دیا تھا، ابلیس نے وہاں پر تکبرانہ رویہ اختیار کیا کہ نہیں میں بڑا ہوں، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن تھوڑا سا کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا کہ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کا کام ہے دبنا، نیچے بیٹھ جانا، اور آگ کا کام ہے اوپر جانا، تو جو چیز اوپر جاتی ہے وہ نیچے کیسے آئے؟ یعنی اس نے تکبرانہ رویہ اختیار کیا کہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے، میں تو اوپر کھڑا رہوں گا، میں کیوں جھکوں؟ مٹی کا کام ہے جھکنے کا، دبنے کا، اس کو جھکنا چاہیے، اس کو دبنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تجھے تو میرا حکم دیکھنا ہے نا کہ حکم کس کا، تجھے تو یہ چیز ماننی ہے، لیکن شیطان نے جب تکبر کیا اس اور اپنا تکبرانہ رویہ اختیار کیا، سجدے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا استکبر من الکافرین، کہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے آدم کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی کہ ماں حوا، کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ پیو، پوری جنت تمہاری ہے، جنتی والی عیش و بھری زندگی، عیش بھری زندگی، جتنے مزے لے سکتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، تو کہ جنت میں کتنے مزے ہوں گے، کتنی عیش کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کی زندگی خوب جیو، اس میں رہو، جنت میں رہو، اور مزے سے کھاتے پیتے رہو، جو دل کرے وہ کھاؤ، لیکن صرف ایک درخت کے پاس مت جانا، اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کا حکم توڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں کو اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی کہ جنت، اور ہم نے کہا کہ تم سب یعنی کہ شیطان، حضرت آدم اور ماں حوا، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم نیچے اتر جاؤ، یعنی کہ جنت سے زمین پر چلے جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت طے کر دی گئی ہے، اور تمہاری جتنی مدت طے کی گئی ہے اس میں تمہارے لیے تمہارے فائدے کا سامان بھی دے دیا گیا ہے، اور تم ایک متعین مدت تک زمین کے اندر، زمین میں رہو گے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شیطان جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، خوب کھاؤ پیو، خوب مزے کرو، لیکن صرف ایک درخت کے قریب مت جانا، وہ ہوگا کوئی درخت ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ اسے ایک درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، اور بہکایا کس طرح سے؟ بہکایا اس طرح سے کہ دیکھو حضرت آدم سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا تو اس درخت کے قریب جانے سے، اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، وہ اس لیے کہ تم اس درخت کی جو طاقت ہے، اس درخت کی جو قوت ہے اس پھل کی، وہ تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، تمہارا جسم جو ہے وہ یہاں کے کھانے کے عادی نہیں تھا، یہاں کے کھانے پینے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب چونکہ تم جنت میں رہ چکے ہو، جنت کے ماحول کو سمجھ چکے ہو، یہاں کی کھانے پینے کی چیزوں کے سب کچھ سمجھ چکے تو اب تم کھا سکتے ہو، تو لہٰذا حضرت آدم نے سمجھا کہ ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے، تو حضرت آدم نے پھر اس پھل کو کھا لیا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ڈائریکٹلی انہوں نے غلطی کی، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یعنی کہ ان کو ایسا لگا کہ ہاں ہمیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اسی وقت کے لیے منع کیا، چونکہ شیطان نے ان کو بتلا دیا تھا
پہلے شیطان تو چونکہ پہلے سے تھا نا، حضرت آدم کو بعد میں پیدا کیا گیا، شیطان حضرت آدم نے سمجھا کہ مجھ سے پہلے سے تو زیادہ جاننے والا ہے، اس کو زیادہ معلوم ہوگا۔ تو جیسا شیطان نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کر رکھا تھا اس پھل کے کھانے سے کہ چونکہ یہ پھل اس وقت تمہارے صحت کے لیے مفید نہیں تھا، کیونکہ تم اس کے عادی نہیں تھے، تمہارا جسم اس پھل کے کھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب چونکہ تم جنت میں رہ چکے ہو، جنت کے ماحول کو سمجھ چکے ہو، تو اب تم اس پھل کو کھا سکتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کے حکم کو توڑا، بلکہ یہ نبی سے یہ اس بات کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم کو توڑ دے، بلکہ ان کی اجتہادی غلطی تھی جو ان سے سرزد ہوئی، جو ان سے واقع ہوئی۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم نے ہماری بات نہیں مانی اور تم لوگوں نے یہ غلطی کر ہی دی، اس درخت کے قریب جانے کو ہم نے منع کیا تھا، لیکن تم نے پھر بھی وہ پھل کھا لیا، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے یعنی کہ جنت سے اتر کر نیچے چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہو، اب تم یہاں سے زمین میں چلے جاؤ، اور تمہارے لیے زمین میں جو ہے ایک متعین وقت تک یعنی کہ قیامت تک جو ہے تمہارے لیے وہاں پر تمہارے کھانے پینے کا سامان ہے، تمہارے فائدے کا سامان جو بھی کچھ ہے، سب کچھ زمین میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آ گئے، جب ان کو سزا کے طور پر زمین میں بھیج دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات بھی سکھائے، وہ جملے بھی سکھائے جن جملوں سے معافی مانگی جا سکتی ہے، جن جملوں سے معافی مانگنی تھی، جن جملوں سے توبہ کرنی تھی، وہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ ان کی توبہ کو قبول بھی کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے کہا کہ تم سب اس میں سے یعنی کہ جنت میں سے نیچے اتر جاؤ، بس اگر تمہارے پاس ہماری جانب سے کوئی ہدایت آ جائے، اور پھر جس نے ہماری ہدایت کی، ہماری رہنمائی کی پیروی کی، اتباع کی اور ہماری بات کو مانا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ہی ان پر کوئی غم آئے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام، ماں حوا اور شیطان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں ہم دنیا میں بھیج تو رہے ہیں، لیکن ہم تمہارے پاس ہدایات بھیجتے رہیں گے، تم میں سے جو بھی ان ہدایات پر عمل کرے گا، جو کوئی ہماری بات کو مانے گا، ہمارے دکھائے ہوئے راستے پر چلے گا، ہمارے احکام کی پیروی کرے گا، تو اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کبھی کسی خوف میں آئے اور نہ وہ کسی غم میں آئے۔ یعنی کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تھی، تو اس میں ان چونکہ گھبرا گئے تھے، بہت زیادہ ڈر گئے تھے، رونے میں لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ وغیرہ میں لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ جب تم ہماری پیروی کرنے لگو، ہماری باتوں کو ماننے لگو، تو جو ہماری باتوں کو ماننے لگ جائے، جو ہماری نافرمانی نہ کرے، ہماری فرما برداری کرے اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نہ وہ کوئی غم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری نشانیوں کو مانتے ہیں، جو ہماری نشانیوں کا یقین رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس نظام کا، اس کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں جو چھوٹا سا واقعہ وہ یہی بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ فرشتوں نے کہا اللہ کیوں آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں زیادہ جانتا ہوں، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سے کچھ چیز پوچھا تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ وہ نام سکھانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم بتاؤ، تو حضرت آدم نے وہ تمام کے تمام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دیکھو میں نے اس لیے پیدا کیا کیونکہ تم نہیں جانتے تھے جو میں جانتا ہوں، کہ میں نے اس کو سکھایا اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر جو ہے اللہ آگے اس رکوع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا حکم میرا ہے، سجدہ کرنا پڑا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ تم کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اب تو میرا باغی ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت ماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت تمہاری، دونوں کھاؤ پیو آرام سے رہو، مزے کرو، عیش کی زندگی گزارو، لیکن بس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ تو پھر وہ لوگ جنت میں رہتے رہے، لیکن شیطان چونکہ شیطان تھا وہ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ دیکھو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ جب تمہیں جنت میں بھیجا تھا تو اس وقت تمہارا بدن، تمہارا جسم اس پھل کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس پھل کی طاقت زیادہ تھی اور وہ تمہارا جسم اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ اس پھل کی طاقت کو برداشت کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اور اب جب تم یہاں رہ چکے ہو، یہاں کے ماحول کو سمجھ چکے ہو، جنت کے ماحول کے عادی ہو چکے ہو، تو اب تم کھا سکتے ہو، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا کہ جب ہم نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تم پھر بھی آئے، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ جنت سے دنیا میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان تینوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور فرما دیا کہ جو ہماری عبادت کرے گا، جو ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے گا، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہے، اس کو غمزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم جنت میں ہی رکھیں گے۔ اور جو ہماری نافرمانی کرے گا، ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے واقعات پر پورا کامل یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔